اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ہم انسانوں پر جو مشکلات آتی ہیں ہم ان مشکلات سے بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں، بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں کہ ہم پر یہ مشکل آ گئی ہے، ہم پر یہ مسئلہ بن گیا ہے، ہمارے اوپر یہ ٹینشن آ گئی ہے۔ تو کبھی بھی کسی بھی مشکلات سے ڈرے نہ۔ اگر انسان کو یہ پتہ ہو کہ اس مشکل کے بعد، اس راستے کے بعد آگے میرے لیے اپنا ہی سب کچھ ہے۔ کوئی بھی انسان مشکل میں ہے، جیسے ہم ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ چند منٹ کی مشکل ہے، اس کے بعد ہم جب آگے بڑھیں گے تو ہمارے لیے آسانی ہوگی، راستہ کھلا ہوگا۔ تو مشکلات سے ڈرنے سے بہتر ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ میرا رب جب ہمیں ایک مشکل عطا کرتا ہے تو کتنی آسانیاں عطا کرتا ہے، کتنی آسانیاں دیتا ہے۔ میرا رب ہمیں 2 آسانیاں دیتا ہے، ایک مشکل اور 2 آسانیاں۔ اگر ہم اس مشکل کو سوچنے کے بجائے اگلی آسانی کا سوچیں تو کتنا ہی اچھا ہو جائے۔ اگر ہم کسی مسئلے میں پھنسے ہیں یا کسی بھی چیز میں ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم کسی بڑی چیز میں پھنس گئے ہیں، تو ہمیں جس انسان کو یہ پتہ ہوگا کہ یہاں سے نکلنے کے بعد آگے میری زمین شروع ہو جائے گی، میرا اپنا حق شروع ہو جائے گا، تو وہ انسان اس مشکل سے کبھی نہیں ڈرتا، تو وہ انسان اس مشکل سے کبھی بھی نہیں گھبراتا۔ اسی لیے کبھی بھی کوئی بھی مشکل آ جائے اس مشکل کا نہ سوچیں بلکہ اس آسانی کا سوچیں جو رب تعالیٰ نے ہمارے لیے پہلے سے ہی سوچ کے رکھی ہوتی ہے۔ میرے مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ ان مشکلوں سے کیوں گھبراتے ہو۔ بہت ہی پیارا ان کا قول ہے کہ مشکلیں تو ہمیں رب تعالیٰ سے جوڑتی ہیں، یہ جو غم ہوتے ہیں ہمیں وہی تو ہمارے خدا سے جوڑتے ہیں۔ دیکھیں کہ یہ بات واقعی میں ہی ہے کہ جب ہمیں کوئی غم آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، ہم کسی ٹینشن میں ہوتے ہیں تو ہمارا دل کا چاہتا ہے کہ ہم اپنے رب کے آگے جھکیں، اپنے رب سے فریاد کریں، اس کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں کہ یا اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ میں کس مشکل میں ہوں، تو میرے لیے آسانی کر دے، اور بے شک وہ آسانیاں فرماتے ہیں۔ تو میرا اللہ جب بھی انسان پر کوئی بھی مشکل آتی ہے تو اس کے لیے 2 آسانیاں عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر کتنی مشکلات آئیں، کتنی آزمائشیں آئیں۔ اگر ہم دیکھیں ہمارے ہر پیغمبر پر آزمائش آئی ہے، ہر پیغمبر نے اس آزمائش میں ہمیشہ ہی صبر اور شکر سے گزارا کیا ہے۔ جتنا آپ شکر ادا کریں گے، جتنا بھی ہو اتنا ہی آپ کی زندگی میں آسانیاں آتی جائیں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کی تیاری کی گئی، آگ میں پھینکا گیا، سب کچھ کیا گیا ان کے ساتھ، ان پر اتنی مشکلات بھیجی گئیں، لیکن انہوں نے پھر بھی اپنی ان مشکلات کے ہوتے ہوئے بھی، اس تکلیف میں ہوتے ہوئے بھی اپنے رب تعالیٰ کے سے یہ امید رکھی کہ میرا رب مجھے اس مشکل سے نکال لے گا۔ تو یہ جو ورڈز ہوتے ہیں نا انسان کے کہ میرا رب مجھے اس مشکل سے نکال لے گا، تو بے شک وہ نکال لیتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سارا معاملہ ان کا ہو گیا، مشکل وقت گزر گیا، تو ان کو میرے رب تعالیٰ نے کیا دیا؟ میرے رب تعالیٰ نے ان کو امام بنایا، پیغمبر بنایا، پھر امام بنایا، اور ان کی نسل میں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرما دیا، جو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ اللہ پاک نے ان کی نسل میں سے پیدا فرما دیا۔ یہ انعام ملا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ درود ابراہیمی بھی تو ہم پڑھتے ہیں نا، تو اس میں بھی دیکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور رسول اللہ کی آل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور رسول اللہ پر درود شریف ہے وہ۔ تو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ انعام دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا جائے تو بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینکا۔ یہ ہمارے اسلام میں نے، ہمارے پیغمبروں نے ہمارے لیے یہی ہے کہ جس انسان پر مشکلیں نہیں آتی نا، وہ یہ نہ سوچے کہ ہم پر جس پر مشکلیں آتی ہیں وہ یہ نہ سوچے کہ مجھ پر ہی مشکلیں ہیں، یہ وقت پتہ نہیں کیسے گزرے گا۔ اور خاص کر کے ہم خواتین یہ سوچ لیتی ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہماری یہ مشکل حل ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ مایوس کبھی مت ہوں، کبھی بھی اس طرح کی بات مت سوچیں، ہمیشہ اپنے رب تعالیٰ پر یہ یقین رکھیں کہ میرے اگر رب نے مجھے مشکل میں ڈالا ہے تو وہ مجھے انشاءاللہ اس مشکل سے نکال لے گا۔ اس یقین کے ساتھ اس مشکل کا سامنا کریں تو وہ مشکل دیکھیے کہ کتنی ہی جلدی آسان ہو جائے گی۔
کیونکہ وہ آسانیاں میرے رب نے فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا، کنویں میں سے نکل کر وہ مصر کے بازاروں میں بکے، مصر کے بازاروں میں سے جب نکلے بکے تو پھر حضرت زلیخا نے ان پر الزام لگایا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانہ میں، جیل میں ڈال دیا گیا، اور جیل سے نکل کے وہ کہاں گئے، لیکن جو دنیا کر رہی تھی وہ ہو رہا تھا، وہ تھا، لیکن میرے رب تعالیٰ نے تو کچھ اور ہی سوچ کے رکھا تھا، تو ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ وہ یوسف علیہ السلام جو کنویں میں گرے، مصر کے بازاروں میں بکے، جیل ہوئی، ہر چیز برداشت کی، لیکن بعد میں اسی مصر کے وہ بادشاہ بنے۔ تو دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی میرے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ میرا رب ہر مشکل کے بعد آسانی دیتا ہے۔ ہم ہر طرف سے ہاتھ پاؤں چلاتے ہیں، جب ہم کچھ نہیں کر پاتے تو ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ اس کی مصلحت ہے، وہ جو چاہے گا جب چاہے گا وہ عطا کر دے گا۔ ہمیں یہ چیز کو سوچ لینا چاہیے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دوسری حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ہو گئی، تو انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا بندہ دکھاؤ جو بہت عبادت گزار ہو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں وہاں پر لے گئے جہاں پر بہت دور لے گئے، اتنی دور لے گئے، تو وہاں پر ایک انسان تھا جس کی نہ دونوں آنکھیں تھیں، نہ دونوں ہاتھ تھے، نہ دونوں پاؤں تھے، تو وہ پھر بھی کہہ رہا تھا یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے وہ بندہ دکھاؤ جو بہت زیادہ عبادت کرتا ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت رب تعالیٰ کے لیے سب سے محبوب پیغمبروں کے بعد یہ انسان ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہاتھ ہے، نہ پاؤں ہے، نہ آنکھیں ہیں، پھر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تو یہ شکر اتنی بڑی رحمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے کہ